واقعی منکر ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. جی غرباء کی مدد کر دینی چاہیے, یہ اتنا خرچہ اربوں روپے کا جانور ذبح کر کے کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ظالمہ, جب بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے ہو تب تمہیں غریب یاد نہیں آتا؟ جب تم 6-6 لاکھ کے موبائل لے کر سیلفیاں کھینچ رہے ہوتے ہو تب تمہیں غریب یاد نہیں آتا؟ تب وہ پیسے غرباء پر خرچ کرنے یاد نہیں آتے؟ اور جب شریعت محمدی پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے, جب سنت ابراہیمی کو نبھانے کا وقت آتا ہے, جو کہ حقیقی طور پر میں اگر تحقیقاً یہ بات عرض کروں تو دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور قربانی کا عمل کیا جاتا ہے وہاں وہاں کے غریبوں کو ان کا حق اللہ قدرتی طور پر پہنچا دیتا ہے. یہ بھی ان کا ایک ہوئی ہے کہ جناب غریبوں پہ خرچ کر دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب فربا, بہترین, اچھے گوشت والا, طاقتور جانور, صحت مند جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا کرو, اس لیے کہ قیامت والے دن یہ پل صراط پر گزرنے کے لیے جنتیوں کی سواریاں بن جائیں گے. یہ جانور سواریاں بنیں گے. تو اب مریل جانور یا لنگڑا جانور یا اس قسم کے کمزور جانور جن کی قربانی جائز ہی نہیں ہے, ان کے تو کرنے کا بھی حکم نہیں ہے. تو یہ تو آ رہے ہیں. اور پھر یہ سرکل دیکھیے گا, ہمارے یہاں نا یہ بکواس بڑی معروف ہو جاتی ہے فیس بک کے اندر, وہ جی غریبوں کو آپ نہیں دیتے, اس سے اچھا تھا 1.5 لاکھ روپے کا آپ نے جانور لیا ہے, وہی آپ 20,000 کا بکرا کر لیتے, باقی جناب جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ویسے خرچ کر دیتے, غریبوں میں دے دیتے. تو میں کہتا ہوں حقیقتاً آپ جو 5 لاکھ کا بھی جانور لائیں گے تو اس کی رقم غریبوں کو ہی جائے گی. روپے پیسے کا چلن, یہ جو سرکولیٹ ہوتا ہے نا پیسہ, یہ سرکولیشن اصل اہمیت کی عامل ہے. فنڈا بھی سمجھیے گا, یہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, پھر گورنمنٹ ہمارے اوپر خرچ کر رہی ہوتی ہے, پھر ہم سے ٹیکس لے رہی ہوتی ہے, خرچ کر رہی ہوتی ہے. تو ایک مثال سے بات آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک ہوٹل مینیجر تھا, اس کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے اس نے کہا جی میں نے ایک رات کے لیے کمرہ لینا ہے, مجھے کمرہ دکھا دیں. کہا جی کمرہ دکھاتے ہیں, آپ پہلے کمرے کا کرایہ 1,000 روپے ہے, وہ یہاں ٹیبل پہ رکھ دیں, یہ چابیاں لیں, آپ کمرہ دیکھ کے آ جائیں, پسند ہو تو رکھ لیں, نہ ہو تو آپ اپنا 1,000 روپیہ جیب میں ڈالیں اور چلے جائیں, کہیں اور چلے جائیں. اب ہوٹل کا مالک وہاں کھڑا ہے کاؤنٹر پہ, اور جو گاہک آیا تھا جس نے 1,000 روپیہ ٹیبل پہ رکھا, اس نے کمرے کی چابی پکڑی اور کمرہ دیکھنے چلا گیا. مالک کاؤنٹر پر موجود ہے. اتنے میں ایک بندہ آیا, کہنے لگا وہ جی انہیں چاواں تواڈے لائیاں سن میری دکان تو, وہ دی پیمنٹ باقی ہے. مالک نے پوچھا کنے پیسے؟ انہوں نے کہا 1,000 روپیہ. مالک نے وہی نوٹ اٹھا کے اس چائے والے کو دے دیا. چائے والا جو ہی اپنی دکان پہ پہنچا, ایک بندہ آ گیا اس کے پاس, کہنے لگا جی وہ دودھ دے کے گیا سن سویرے 10 لیٹر, وہ پیسے بقایا نے. جی کنے 1,000 روپیہ. اس نے وہی نوٹ دودھ والے کو دے دیا. اب دودھ والا آیا, ابھی وہ گھر پہنچا تو دستک ہوئی, تو کسی نے کہا جی کدھر؟ اس نے کہا جناب وہ چارہ آپ نے لیا تھا نا وہ فلاں جگہ سے, تو اس چارے کا 1,000 روپیہ بل باقی ہے, وہ تو دے دیں. اس نے وہی 1,000 کا نوٹ اس کو دے دیا. اب وہ جس کھیت میں جو مالک تھا کھیت کا, وہی 1,000 روپیہ لے کے وہ ہوٹل کی طرف آیا اور آ کے کہنے لگا وہ جناب تہاڈا کو فلانی ٹائم میں یاد ہے 1,000 روپیہ لیا سی. انہوں نے کہا بالکل. انہوں نے کہا جی لو جناب اپنا 1,000 روپیہ, میں چلیا جناب, تہاڈی بڑی مہربانی, تسی میری مدد کیتی سی مشکل دے ٹائم. اس نے مالک نے وہی 1,000 کا نوٹ پھر کاؤنٹر پہ رکھا. وہ بندہ آیا, کمرہ دیکھ کے پسند نہیں آیا تھا, اس نے نوٹ اٹھایا, کہنے لگا لو جی اپنی چابیاں میرا 1,000 دیو, میں چلیا جی اللہ حافظ. بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ سرکولیشن, پیسے کا رواں ہونا, پیسے کا نکلنا, ذخیرہ اندوزی نہ ہونا, سرکولیٹ ہونا. وہ 1,000 کا نوٹ وہیں پڑا تھا, 10-15 منٹ کے اس سرکولیشن کے بعد کتنوں کا قرض اتار کے وہ نوٹ وہیں کا وہیں, اور جس مالک نے رکھا تھا اس کی جیب میں واپس چلا گیا, کتنوں کا قرض اترا. تو یہ ہوتی ہے مال کی سرکولیشن. اسلام اسی لیے کہتا ہے ذخیرہ اندوزی نہ کیا کرو, یہ اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ عمل نہیں ہے. رب اور رسول ناپسند فرماتے ہیں ذخیرہ اندوز کے اس عمل کو. تو قربانی جب کی جاتی ہے تو کوئی 5 لاکھ کا جانور بھی لے کے آئے گا, اس کے مالک نے جو اس کو پالنے کے لیے, اس کی جانور کی خدمت کے لیے, چارہ وغیرہ ڈالنے کے لیے جو ملازم رکھا ہے, بتائیے جب تک وہ جانور پلتا رہا اس ملازم کی ملازمت لگی رہی, تنخواہ ملتی رہی. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ تنخواہ ملتی رہی.
اس کے گھر میں رزق پہنچتا رہا، اور جہاں سے وہ چارہ لے کے آ رہا ہے، چارہ اگانے والے، بیجنے والے، بیچنے والے کے پاس رزق پہنچتا رہا، اور اب جب بکے گا تو جو کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو اس جانور کو لے کے منڈی جائے گا. وہ گاڑی ظاہر ہے مالک کی اپنی نہیں ہوگی، عام طور پر عرف دیکھا جائے تو کرائے پہ لی جاتی ہے. تو وہ جو گاڑی کرائے پہ چلا رہا ہے، مجھے بتائیے گا اس کے گھر بھی رزق پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ اور جو مزدوری کا کام کر رہا ہے، گاڑی شاڑی کوئی نہیں ہے، بس جانور لوڈنگ انلوڈنگ کا کام کر رہا ہے، تو کیا اس کو بھی روزی پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ جو وہاں پر رسیاں لے کے کھڑا ہوا ہے کہ جانور آپ نے خرید لیا، رسیاں درکار ہے، یہ میں آپ کو منڈی میں رسی دے رہا ہوں، بازار جائیں گے کتنا کرایہ خرچ کر کے 100 روپے کی ملے گی، میں آپ کو وہاں سے لا کے اپنا تھوڑا سا منافع رکھ کے میں آپ کو 100 روپے کی دے دیتا ہوں، آپ مجھ سے خرید لیں وہاں سے جانے کی بجائے. تو آپ اس کو لے لیتے ہیں. بتاؤ اس کے گھر میں بھی رزق پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اور پھر ہر امیر اور غریب کے گھر میں کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، یہ میرے رب کی قدرت ہے اور اسلام کا حسن ہے، قربانی کے جانور کا پاکیزہ تازہ گوشت ضرور پہنچتا ہے. یہاں بنتی ہے سبحان اللہ کہیے ذرا. تو یہ ہے سرکولیشن، وہ مال جو سارا سال بندہ رہا اب قربانی کے جانور پر خرچ ہوا، جتنا بھی مہنگا کیوں نہ خریدا گیا اس کا فائدہ میرے رب نے غریبوں کو پہنچایا. اب اس پر مزید گفتگو بڑی لمبی چوڑی کی جا سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے آپ میری مراد کو سمجھ گئے ہوں گے، پک کر لیا ہوگا. تو یہ لبرلزم کی ماں مر جاتی ہے جب قربانی کی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی اتنے جانور آپ جناب ضائع کر دیتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں. ابھی تو چمڑے کی صنعت باقی ہے. کتنے بیپاری ہیں جو قرض اٹھا کر کے جناب کھالیں خرید رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد نمک لگوا کے ڈبل قیمت میں آگے بیچ رہے ہوتے ہیں، اور جو ان سے خریدتا ہے وہ صفائی کرنے کے بعد آگے زیادہ قیمت بڑھا کے بیچ رہا ہوتا ہے، اپنا نفع لے رہا ہوتا ہے. پھر اس سے آگے جو پروسیس ہوتی ہے، کلر وغیرہ کیا جاتا ہے، وہ بال وغیرہ صاف کرنے کے بعد، اور کلرنگ والے الگ لے رہے ہوتے ہیں. ان کارخانوں کے اندر یہ چمڑا جب پہنچتا ہے تو کتنے ہزاروں لاکھوں وہ کارکن ہوتے ہیں، وہ کام کرنے والے ملازم ہوتے ہیں جن کے گھر اللہ رب العزت اس قربانی کی بدولت رزق عطا فرما رہا ہوتا ہے. اور پھر وہاں چمڑا آگے جاتا ہے، جوتی بننے یا جیکٹ وغیرہ جو بھی چمڑے کا فیکٹریاں ہیں جہاں پر چمڑے کا سامان تیار کیا جاتا ہے، پھر وہ بیرون ملک امپورٹ کیا جاتا ہے. پھر وہ امپورٹ کرنے سے، امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس سے کافی جو مال آتا ہے، ملک کا بھی فائدہ ہوتا ہے، غریب عوام کا بھی. تو یہ لبرلز کی سوچ ہے. اسلام کا ہر عمل عقلی طور پر بھی مکمل ہے، شعوری طور پر بھی مکمل ہے، اور میرے مصطفیٰ کے فرمان اور اللہ کے قرآن کے نور کی روشنی میں بھی مکمل ہے.